راہما آئینے کے سامنے کھڑی آج وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ایک ایک شخص نے اس کی تعریف کی تھی، لیکن سب سے زیادہ فردان کی آنکھوں نے اسے سراہا تھا، جس نے پورے فنکشن میں اس پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کوئی انمول دعا ہو جو رنگ لے آئی ہو۔ راہما خود کو آئینے میں دیکھتی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی جب جب اسے فردان کی باری خمار سے ڈوبی سرگوشی یاد آتی۔ ہمارا انتظار کریے گا، چینج مت کریے گا۔ فردان کو بڑو نے روک لیا تھا، لیکن وہ صاف الفاظوں میں اس سے کہہ چکا تھا کہ وہ اس سے آنے سے پہلے چینج نہ کرے۔ راہما کو بے تحاشا گھبراہٹ نے آن گھیرا تھا۔ کل سے اس کی نئی زندگی شروع ہوئی تھی۔ فردان نے اس سے نازک گڑیا کو کسی معمولی موتی کی طرح چنا تھا۔ وہ بے تحاشا خوش تھی، لیکن فطری شرم و حیا اس کے آڑے آ رہی تھی۔ فردان کی آنکھوں نے اسے واضح وارننگ دی تھی اور اب اس کے بچنے کے کوئی چانسز اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جلدی سے چینج کر کے سو جاتے ہیں، صبح کہہ دیں گے کہ ہم تھک گئے تھے اس لیے سو گئے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی اپنی اعلیٰ پلاننگ پر اچھل رہی تھی، جو یقیناً اس کے لیے غلط ثابت ہونے والی تھی۔ وہ جلدی سے جویلری اتارتی، اپنے کپڑے لیتے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ چینج کرتے وہ لائٹ صاف کرتی فوراً سو گئی تھی۔ فردان بڑو میں بیٹھا کب سے انتظار کر رہا تھا کہ کب سب اپنے اپنے کمروں میں جائیں اور وہ اپنی جنگلی بلی کے پاس جائے، جو آج اس کے چاروں شانے چت کرتی اب اس کی آنکھوں کے سامنے سے فرار تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر چلا جائے۔ کبھی تو تھا ہی مغرور، وہ تو کسی سے بنا پوچھے کب سے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اسے پسند نہیں تھا بلا وجہ گپے ہانگنا یا پھر فضول گوئی کرنا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کوئی اس کے پیچھے کیا کہے کیا سوچے، لیکن فردان اس کا الٹ تھا۔ غصے کا وہ بلا کا تیز تھا، اتنا جنونی کہ مرنے مارنے پر آ جائے، لیکن بڑو کی عزت اس کی اولین ترجیح تھی اور بڑو کے کہنے پر وہ وہاں بیٹھا تھا، پھر مجبوری میں ہی صحیح۔ جب داجان اس کی طرف متوجہ ہوئے، جو ہر تھوڑی دیر بعد گردن اٹھا کر اپنے روم کی طرف دیکھ رہا تھا، ان کے چہرے پر اس کی بےتابی دیکھ مسکراہٹ آئی تھی، جس سے وہ فوراً چھپا گئے۔ فردان بیٹا آپ بھی جائیے، سو جائیے، تھک گئے ہوں گے، اور آپ بھی باقی سب اپنے روم میں چلیے، رات ہو گئی ہے کافی۔ داجان نے سب کو کہا تھا، سب اٹھتے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے اور فردان کے دو دوست بھی اس سے مل کر روانہ ہو گئے۔ فردان کی دل مراد پوری ہوئی تھی۔ وہ فوراً اٹھتا اپنا کوٹ بازو میں ڈالتا اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھولتے جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، کمرے میں ڈم لائٹس آن تھی، جس سے دیکھ فردان کے ماتھے پر بال پڑے اور اندر قدم رکھے اس کے بیڈ پر نیند نظر پڑی، جہاں راہما سینے تک بلینکٹ اوڑھے آنکھیں بند کیے سو رہی تھی، جس سے دیکھ فردان کا غصہ اود آیا تھا۔ اس نے راہما کو کہا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے، اس کے باوجود وہ چینج کرتی سو گئی تھی۔ فردان نے مٹھیاں بھیج کر کوٹ کو صوفے پر پھینکا تھا اور اپنے کپڑے وارڈروب سے نکالتا چینج کرتا اس کی طرف سے کروٹ کرتے لیٹ گیا تھا۔ اس کا دل بہت دکھا تھا۔ اس نے ایک پیار بڑی خواہش کی تھی، جو اس کی بیوی نے نادانی میں ہی صحیح لیکن اس کی خواہش کا مان نہیں رکھا تھا۔ شاید وہ اس سے پیار نہیں کرتی تھی، یہ تو وہی تھا جو اس سے پیار بڑی دعوے کر رہا تھا کل سے۔ راہما نے تو ایک بار بھی اس سے کوئی پیار بڑا جملہ نہ کہا تھا، شاید وہ زبردستی اس پر مسلط ہو رہا تھا۔ اپنے دماغ میں رات بھر یہی سب باتیں سوچتا وہ سو چکا تھا۔ راہما کی فجر میں آنکھ کھلی جب اس نے برابر میں دیکھا جہاں اس کا پاگل پٹھان سو رہا تھا۔ اس نے مسکراتے فردان کے گال پر ہاتھ رکھا تھا، جہاں اس کے گڑا پڑتا تھا، جو راہما کو بے انتہا پسند تھا۔ وہ اٹھی تھی اور وضو کرتے نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تھی۔ سلام پھیرتے اپنے رب کے سامنے اس نے سجدہ شکر ادا کیا تھا، جو اس کو اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا تھا۔ وہ اس کی محبت کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہتی تھی۔ دعا مانگتے وہ پلٹی تھی جب بیڈ سے وہ غائب نظر آیا تھا۔ یقیناً وہ بھی نماز پڑھنے گیا تھا، لیکن وہ اتنی بے خبر کیسے ہوئی کہ اسے پتہ تک نہ چلا۔ وہ سر جھٹکتی قرآن پاک اٹھاتی تلاوت کرنے بیٹھ گئی تھی۔ صبح کا سورج نکل آیا تھا، جو شاید آج کے دن مشکلیں لانے والا تھا۔ نرمین صبح اٹھتے خود فریش ہوتے کبیر کے کپڑے ریڈی کر کے وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ کچن میں آتے اس نے سب کے لیے ناشتہ تیار کیا تھا۔ بجھے دل سے وہ سارے کام کر رہی تھی، جیسے دماغ کہیں اور ہو اور اس کا وجود کہیں اور۔ جب پراٹھا بناتے اس کی کلائی پر گرم تیل کے چھینٹے آ گری۔ اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا، ورنہ سب اس کی اتنی سی جلن پر سر گھر پر اٹھا لیتے۔
درد برداشت کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے جب شاہانہ بیگم پیچھے سے آئی۔ نرمین بیٹا کیا ہو گیا؟ ابھی تو آپ کی شادی ہوئی ہے اور دوسرے دن ہی آپ ناشتہ بنانے کھڑی ہو گئی ہیں۔ جائیے اوپر شوہر کو بلا کر لائیے اپنے، اور کب سے مجھے آوازیں لگا رہا تھا لیکن میں نے کہا اب آپ کی ایک قدر بیگم ہے اسی کو تانگ کرے۔ کبیر کا ذکر سنتے پھر اس کا دل بھر آیا تھا، کیسے کل اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ وہ بھی شاید درگاہ خانزادہ سے محبت کرتی ہے۔ جس انسان کی محبت کا ساری زندگی وہ دام بڑھتی آئی تھی، آج وہ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ نرمین نے آنسو پیتے تہیہ کیا تھا کہ وہ کبیر خانزادہ کو معاف نہیں کرے گی اتنی آسانی سے۔ وہ کوئی کمزور لڑکی نہ تھی، اگر وہ اپنی محبت کے لیے خاموش تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس کے کردار کو شکر اپنے کردار پر بات وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی، چاہے پھر سامنے کبیر خانزادہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ مسکراتی اوپر کی طرف گئی تھی، اپنے کمرے کے باہر کھڑے ہوتے اس نے ایک پل کو سوچا تھا، پھر دروازہ کھولتے اندر آئی تھی جہاں کبیر کے ہاتھ خود پر پرفیوم چھڑکتے رکے تھے۔ نرمین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی جا کر کھڑی ہوئی تھی جیسے بتائیے کیا کام ہے، لیکن کبیر تو اسے دیکھتے ہمیشہ نیز سیرے سے اس کا اسیر ہو جاتا تھا، ہمیشہ اس میں گم ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ نظر پڑتے اسے دیکھ رہا تھا جو رائل بلو کلر کا سادہ شفون کا سوٹ پہنے، دوپٹہ سربا اوڑے، بالوں کی ڈھیلی چوٹیاں بنائے، جس کی آوارہ لٹیں بار بار اس کے منہ پر آ رہی تھی۔ وہ بس اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ جب نرمین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ بس جہاں اسے لایا تھا وہ اپنا دل ہار جائے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن دل کہہ رہا تھا بس وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہے اور ساری زندگی گزر جائے۔ نرمین نے اسے خود کو تکتے دیکھ مصنوعی کھانسی سے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ پلکیں جھپکتے خود کو نارمل کر گیا تھا۔ آپ کو کچھ کام تھا؟ نرمین نے سرسری سا پوچھتے بیڈ سے گیلا تولیہ اٹھایا تھا جو اس کی صاف طبیعت کو بالکل نہ بایا تھا۔ ہاں، وہ میں اپنی بات ڈھونڈ رہا تھا، مل نہیں رہی تھی۔ کبیر خانزادہ جو بات کرنے سے پہلے سوچتا بھی نہیں تھا، وہ نرمین کو دیکھتے کنفیوز ہو چکا تھا۔ نرمین نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی، دوبارہ جو طلبگار تھا کہ وہ دیکھے اسے۔ وہ ساری دراز سے واش نکالتے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی پلٹ گئی تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے وہ کمرے سے باہر جانے لگی تھی جب کبیر نے اس کی کلائی تھامی اور نرمین کی دبی دبی چیخ نکلی۔ کبیر نے اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھ کے فوری چھوڑ دیا تھا، لیکن اس نے تو اتنا تیز نہیں پکڑا تھا۔ پھر یہ کیا؟ اس نے پھر سے نرمین کی کلائی پکڑ کر دیکھا جہاں اس کی سفید کلائی پہ سرخ سرخ نشان بڑے تھے، جسے دیکھ کبیر کے ماتھے پر بلو کا جال بچھا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ بکھلاتا وہ اسے بیڈ پر بٹھا گیا تھا جیسے ہاتھ نہیں اس کا پیر جلا ہو، اور اس کا ہاتھ پکڑتے پھونک مارنے لگا۔ یہ کیسے ہوا؟ ہمیں ہاسپٹل چلنا چاہیے۔ نرمین جو صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی ہاسپٹل کا سنتے ہوش میں آئی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، چھوڑیے ہمیں، آپ سب نیچے بلا رہی ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی اٹھنے لگی تھی جب اس کے انداز پر کبیر کا پھرا ہوا دماغ پھر گیا تھا۔ پھر آرام سے بیٹھو ادھر، میں پوچھ رہا ہوں کیسے جلا ہے یہ؟ اب کی بار وہ غصے سے بولا تھا جب نرمین کی آنکھوں میں اس کا لہجہ سنتے پھر آنسو آئے تھے۔ کبیر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا صبر کا گھونٹ پی گیا تھا۔ اسے جتنی نزاکت سے نرمین کو سنبھالنا تھا وہ اتنا ہی اس نازک جان پر غصہ کر جاتا تھا، اور ابھی وہ اس کے آنسو دیکھتے بکھلا گیا تھا۔ اچھا، آئی ایم سوری، چلو ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ اس نے اپنا جملہ مکمل بھی نہ کیا تھا جب نرمین اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ایسی لڑکی جو آپ کو دھوکہ دے رہی ہے وہ کسی اور سے محبت کے دم بڑھتی ہو، اس کی فکر کرتے آپ اچھے نہیں لگتے، اس لیے رہنے دیں۔ وہ بولتی دروازے کی طرف بڑھی تھی، آنسو صاف کرتی وہ رکی۔ جلدی نیچے آ جائیے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ بولتی وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن کبیر کتنے ہی لمحے وہاں بیٹھا رہا۔ بھلے اس نے یہ جملے اس سے خود بولے تھے، لیکن آج اس کے منہ سے سنتا کبیر کو شرمندگی تک پہنچا گیا تھا۔ کبیر نے بال ماتھے سے پیچھے کرتے خود شال اوڑھی تھی، آنکھیں زب سے بند کر کے کھولتا اس کے پیچھے نیچے کیا تھا۔ رحمہ کی آنکھ کھلی، وقت دیکھا تو صبح کے 7:30 ہو گئے تھے۔ اس نے بستر کے اس طرف دیکھا تھا جہاں فردان نہیں تھا۔ وہ رات بھی اتنی خاموشی سے نماز کو چلا گیا تھا، پھر کب واپس آئے اسے اندازہ نہ ہوا۔ رحمہ انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی، اور اب بھی وہ اس کو اٹھائے بغیر کہاں چلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے بستر سے اس کو اپنے کپڑے لیتی واش روم میں گھسی تھی۔ 10 منٹ میں فریش ہوتے اس نے جلدی ڈرائر سے اپنے بال سکھائے تھے۔
بال بناتے ہلکا سا میک اپ کرتی ہوئے جولی میں فردان کا دیا ہوا لاکر پہننے لگی۔ جب فردان کمرے میں آیا تھا، رحمہ اس کو دیکھتے اپنا ناراضگی موڈ آن کرنے کا سوچی، لیکن فردان جو ابھی جاگنگ سے آیا تھا، اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ وہ رک گئی۔ جو اسے مکمل اگنور کرتا الماری سے اپنے کپڑے نکالتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ اسے کچھ عجیب ضرور لگا تھا، لیکن وہ خاموش ہوتی اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ آپ مجھے اٹھا تو دیتے، دیکھیے ہم اتنا لیٹ اٹھے ہیں۔ رحمہ فردان کو واش روم سے نکلتے دیکھ اپنی ٹون میں شروع ہو گئی تھی۔ یہ بلائی جو رات کو اس نے کیا تھا وہ فردان جیسے نااہل انسان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اب تو ریڈی ہو چکی ہوں نا، تو ٹائم ضائع نہیں کرے اور نیچے چلے، لیٹ ہو رہا ہے ہمیں۔ وہ بے لچک انداز میں اپنے بال بناتے ہوئے بولا تھا۔ فردان نے کمرے میں آنے سے لے کر اب تک غلطی سے بھی ایک نظر رحمہ پر نہیں ڈالی تھی۔ جو رحمہ نے شدت سے محسوس کیا تھا، اس کا دل اداس اور چہرہ مرجھا گیا تھا۔ فردان کے لب و لہجہ سن کر اسے تو ایک دن میں ہی فردان کا اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھنا اتنا پسند آیا تھا۔ اس کی محبت کی ایسی عادی ہوئی تھی کہ اب اس کی آنکھیں جلملا گئی تھی، لیکن اپنے آنسو پیتے وہ اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی، جو بنا اسے مخاطب کیے نکل گیا تھا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ نرمین کبیر کو سرو کرنے کے بعد داجان کے پاس کھڑی تھی، جو اسے کہہ رہی تھی کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرے۔ داجان، ہمارا دل نہیں کر رہا، ہم تھوڑی دیر میں کھا لیں گے۔ نرمین انکار کر چکی تھی کہ نازو بیگم، جو کب سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، انہیں اپنی بیٹی آج بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ تو ماں تھی، اور ماں تو اپنی اولاد کے بولنے کی محتاج نہیں ہوتی، وہ تو اولاد کا چہرہ دیکھ کر ہی محسوس کر لیتی ہیں۔ جیسے نازو بیگم کو لگ رہا تھا۔ پھر انہوں نے کبیر کی طرف دیکھا، جس کی پلیٹ اس کے سامنے ایسے کی ایسی رکھی تھی، لیکن اس کے نظریں ہر تھوڑی دیر بعد نرمین کو ہی دیکھ رہی تھی، جس نے ابھی تک ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا کبیر کو۔ نرمین بیٹا، آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہی، اور آپ کا یہ چہرہ بھی آج جتنا اترا ہوا ہے۔ بیٹا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ داجا نے نازو بیگم کی مشکل آسان کرتے خود ہی سوال کر لیا تھا، جب نرمین کی نظر کبیر کی طرف اٹھی تھی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظروں کا زاویہ بدلتے وہ جھوٹی پھیکی مسکان چہرے پر سجا گئی تھی۔ داجان، ہم بالکل ٹھیک ہیں، آپ ہمارے لیے اتنا پریشان نہیں ہوا کریں۔ نرمین نے ان کا پریشان چہرہ دیکھ کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب داجان کی نظر اس کی کلائی پر جلے نشان بڑھی تھی، وہ بکھلا گئے تھے۔ نرمین بیٹا، یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کے ہاتھ پر اتنا زیادہ لال نشان کیسے ہوا یہ؟ داجان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھا تو رضوان خانزادہ بھی اپنی چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بیٹا، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ دکھائیے ہمیں۔ رضوان خانزادہ اس کا ہاتھ پکڑتے دیکھنے لگے، جبکہ نرمین بے بسی سے ان دونوں کے چہرے دیکھنے لگی، جن کی جان بسی تھی اس میں۔ پیچھے نازو بیگم اور باقی سب بھی پریشان کھڑے تھے۔ رضوان خانزادہ نے اس کی کلائی دیکھی تھی، جو کافی زیادہ سرخ ہو رہی تھی جلنے کی وجہ سے۔ چلیے ہم آپ کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، ہماری بیٹی کا ہاتھ کیسے اتنا جل گیا؟ رضوان خانزادہ اس کا ہاتھ پکڑتے جانے لگے، جب اس نے روکا۔ بابا جان، ہماری بات تو سنیے، ہم بالکل ٹھیک ہے، بس پراٹھا بناتے ہوئے تیل گر گیا تھا، لیکن اب اتنی جلن نہیں ہے، نرمین نے کہا تو پیچھے بیٹھے کبیر نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی تھی؟ اتنی جلن نہیں ہو رہی، مطلب تھوڑی بہت ہو رہی تھی، اور وہ کیسے سب کے سامنے نارمل کھڑی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ رضوان صاحب اسے زور دیں ڈاکٹر کے جانے پر، تاکہ وہ انہیں منع نہ کر سکے۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھا، کب سے اس کا ہاتھ دیکھ حلق سے نوالا بھی نہ اترا تھا۔ نہیں بیٹا، اٹھیے، ہم آپ کو ڈاکٹر کے لے کر چلے، ایسے ہم کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ جب رحمہ اور فردان بھی پیچھے سے آئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ ایسے پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ فردان نے سب کو کھڑے دیکھ پوچھا تھا، اور رحمہ نے آگے آتے نرمین کا ہاتھ دیکھا تو جو رضوان صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ ابھی آپ کا ہاتھ اتنا کیسے جلا؟ رحمہ نے آتے اس کا ہاتھ دیکھا تو نرمین نے گہری سانس بھری۔ جب فردان نے آگے آتے اس کا ہاتھ دیکھا تھا، جو بہت جلا ہوا تھا، نرمین نے چہرے پر نقاب کر لیا تھا اس کے آتے ہی۔ نرمین بابی، یہ تو بہت زیادہ جلا ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ فردان بھی بولا تو اب کبیر، جو اس کا ضدی پن کب سے برداشت کر رہا تو اس کی بس ہوئی تھی، وہ کھڑے ہوتے ہوئے چابی اٹھائے باہر نکلا تھا۔ چاچو آپ آ جائیے، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، وہ بولتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ رحمہ نرمین کو عبایا پہناتے باہر چھوڑ آئی تھی۔ رضوان خانزادہ بھی آنے لگے، جب کبیر نے انہیں روکا۔ چاچو آپ پریشان نہ ہو، میں جا رہا ہوں نا، اچھی طرح چیک اپ کرواؤں گا۔ کبیر نے ان کو تسلی دی تو وہ خاموش ہو گئے۔ نرمین کو گاڑی میں بٹھاتے کبیر سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔
ایک نظر اس پر ڈالتا جو اس سے بیگانی ہوئی سامنے دیکھ رہی تھی۔ کبیر نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ سارے راستے بار بار اس پر ایک نظر ڈال لیتا جو ایسے بیٹھی تھی جیسے کار میں اس کے سوا اور کوئی نہ بیٹھا ہو۔ کبیر اس کی نظر اندازی دیکھ کر کڑ رہا تھا لیکن برداشت کرتا رہا۔ آہم زیادہ جلن تو نہیں ہو رہی؟ نرمین نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا جبکہ کبیر کا دماغ گھومنے لگا تھا اب، لیکن پھر بھی برداشت کرتے وہ دوبارہ مخاطب ہوا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں۔ ایک لفظی جواب دے کر وہ پھر خاموش ہو گئی تھی۔ جب ہاسپٹل کے باہر گاڑی کھڑی کرتے وہ اسے اندر لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کریم وغیرہ دی تھی اور ہاتھ پانی میں نہ ڈالنے کی ہدایت کرتے اسے خیال رکھنے کا کہا تھا۔ ادویات لیتے وہ خاموشی کے دائرے میں گھر آئے تھے۔ گھر آتے ہی وہ گاڑی سے اتر گئی تھی۔ نرمین نے اسے مخاطب کرنا تو دور کی بات تھی، دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ جس پر کبیر کا دماغ جس میں برداشت کی سکت زیادہ نہیں پائی جاتی تھی وہ اب گرم ہونے لگا تھا۔ اس کی نظر اندازی دے کر وہ کنٹرول کرتا باہر نکلا تھا اب اور سیدھا کمرے میں اس کے پیچھے گیا تھا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑی تو شرٹ لیس اوندے منہ بیڈ پر لیٹا سو رہا تھا۔ اس نے روشنی سے بچتے نیند میں ہی چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب اسرا واش روم سے باہر نکلی تو سیدھا نظر زرگام پر پڑی جس کی گندمی رنگت سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ ماتھے پر بال سجے تھے جس پر اسرا فدا ہوئی۔ وہ بے چین سا سیدھا اسرا کے دل میں اترا تھا۔ وہ قریب آتے اس روشنی اور زرگام کے بیچ آ گئی جو اس کے شوہر کو بے جا تنگ کر رہی تھی۔ زرگام کے ماتھے کے بال سیدھے ہوئے تو اسرا مسکرائی۔ وہ دن بہ دن اس کے دل میں اپنے پنجے گاڑتا جا رہا تھا اور وہ اس کی دیوانی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اسے تو یہ گندمی رنگت کا شخص نہیں پسند تھا، کہاں وہ صورت سفید سی اور کہاں وہ بادامی رنگت کا پرکشش مرد جس کی بری آنکھیں اسے ہر وقت کسی شے میں ڈوبتی لگتی تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اسرا کے دل نے خواہش کی تھی کہ وہ جھک کر ان آنکھوں کو چوم لے، لیکن اس ڈریگن کی آنکھیں کھولتے ہی تو وہ سہم جایا کرتی تھی جیسے وہ اسے آنکھوں سے ہی نکل جائے گا۔ وہ بے احتیاطی میں جھکتے بستر پر اس کے قریب بیٹھی تھی۔ بالوں سے گرتے پانی کی بوندیں اس کے کپڑوں اور اب بستر کو گیلا کر رہی تھی لیکن وہ تو مسکراتی صرف اسی میں گم تھی جو دنیا جہاں سے بیگانہ نیندوں میں گم تھا۔ اسرا نے ہاتھ بڑھاتے اس کے بال ماتھے سے پیچھے کیے تھے جب زرگام نے اس کا وہی ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ چٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی جو اسرا کی حیرت زدہ آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کے خمار میں ڈوبی لال ڈورو والی آنکھیں دیکھ اسرا کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا جب زرگام نے اس سوئی میں کو ایک جھٹکا دیتے ہوئے پر گرایا تھا۔ میں جانتا ہوں میں بہت ہینڈسم ہوں لیکن تم اتنی فارغ ہو یہ نہیں پتا تھا۔ زرگام نے اس کی صحیح سہمی شکل دے کر کہا جو بار بار اپنی کمر سے اس کے ہاتھ ہٹانا چاہ رہی تھی جس پر زرگام کی گرفت مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ہم فارغ نہیں ہیں، اسرا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو زرگام طنزیہ مسکرایا۔ تو پچھلے 20 منٹ سے میرے سامنے کھڑی کیا کر رہی ہو؟ زرگام نے اسے وقت کا احساس دلایا تو وہ حیران ہوئی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ یوں چھپ چھپ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، قریب آ کر بھی دیکھ سکتی ہو باربی ڈال، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ زرگام نے اس کے گیلے بال چہرے سے ہٹاتے اس کے گلابی گالوں سے پانی صاف کیا تو وہ کپ کپا گئی۔ اسرا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی جو نیند کے باعث اور نشیلی لگ رہی تھی جب زرگام اسے خود میں کھوتے دیکھ گہرا مسکرایا۔ مجھے محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اسے خود میں گم دیکھ زرگام نے اپنا رات والا سوال دہرایا تھا جو اسرا نے کھوئے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ سوچ لو برا پھنس جاؤ گی۔ اس کے کان کے قریب جھکتا کوئی سور پھونک رہا تھا۔ اسرا نے آنکھیں بند کرتے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا جس پر زرگام اپنی فتح پر مسرور ہوا تھا۔ وہ بنا کہے اظہار کر چکی تھی۔ اسے چھوڑتے زرگام خود کھڑا ہوا تھا اور اپنے کپڑے لیتا سیدھا واش روم میں بند ہوا تھا اور اسرا اچانک اس کی اجنبیت دیکھتے حیران ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا پال میں وہ اسے آسمان پر بٹھا رہا تھا اور پال میں اسے زمین پر پھینک دیتا۔ وہ واش روم سے باہر نکلا نقصک سا تیار وہ اسرا کو دیکھنے لگا جس نے ہرے رنگ کا فراق پہنے لال دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ پنک سے میک اپ اور ہلکی سی جولی میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زرگام نے اس کے سراپے سے نظریں چراتے اپنے کف لنکس بند کیے تھے اور سائڈ دراز سے ایک باکس نکالا تھا اور اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔
تمہاری منہ دکھائی وہ کبھی ہاتھ میں پکڑے اس باکس کو دیکھتی اور کبھی اسے جو اب آئینے کی طرف منہ کرتے بال بنا رہا تھا۔ اس نے باکس کھولا تو اس میں جوڑواں دار کنگن تھے۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، آپ نے لیے ہیں ہمارے لیے؟ وہ خوش ہوتے ہوئے معصومیت سے پوچھنے لگی۔ جب زرگام شیشے سے ہی نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے تنزیہ مسکرایا۔ ماما نے دیے تھے، کہا تھا تمہیں دے دوں، وہ کہتے پلٹا اسرا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو پہلے کسی موتی کی طرح چمک رہی تھی اور اب بالکل مرجھا گئی تھی۔ زرگام نے اس کے قریب آتے اس کے بال کان کے پیچھے کیے تھے۔ اور ویسے بھی میں تحفے نہیں انہیں دیتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں اور تم بیوی ہو، محبت نہیں ہے بیبی ڈال۔ وہ مسکراتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے ساکت کر گیا تھا۔ کا کیا مطلب؟ آپ مجھ سے محبت؟ اسرا کے دل میں چبھن سی ہوئی تھی جس پر زرگام کھل کر مسکرایا۔ کیا کہا؟ میں اور تم سے محبت؟ وہ ہنستا ہوا اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو اپنے آنسو کو روکنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کا دل چھن سے ٹوٹا تھا جیسے وہ اب تک کوئی خواب دیکھ رہی تھی اور اب اس کو نیند سے اٹھاتے کسی نے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھی، آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر نیچے گرا تھا جس سے نیچے گرنے سے پہلے زرگام نے اپنے انگوٹھے سے چنا تھا۔ اس کی آنکھ کا پہلا آنسو جو اس کے گال پر بہہ گیا تھا۔ زرگام کا دل اس میں ڈوب کر ابھرا تھا لیکن پھر اپنی محبت جو بیچ منجدہار میں آ کر اس سے بے دردی سے کبھی خاندادہ نے چھین لی، اس کا حساب بھی تو بے باک کرنا تھا اسے۔ شفاق سی مسکراہٹ نے پھر سے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ تم میری محبت ہرگز نہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہو۔ محبت ایک بار ہوتی ہے اور مجھے ہو چکی ہے، اب کس سے نہیں ہوگی، اب کسی سے نہیں ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا تلخ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کا نازک لڑکی کا دل اپنے ہاتھوں سے کرچی کرچی کر رہا تھا جس نے جوانی آتے ہی محبت کی دہلیز پر قدم جمائے تھے۔ اسرا نے حیران نظر سے اسے دیکھا تھا جو اس کا سامنے کھڑا اس کو اذیت دیتے مسکرا رہا تھا۔ ایک، دو اور دو کے بعد کئی آنسو اسرا کی آنکھ سے بہے تھے۔ تو آپ نے ہم سے شادی کیوں کی؟ اسرا نے آنسو بہاتے ہلکی سی آواز میں پوچھا تھا جس پر زرگام نے اس کا معصوم چہرہ دیکھا تھا۔ ایک پل اس کا دل کیا تھا جو زخم محبت میں خود کو ملا ہے وہ کیوں کسی کو دے رہا ہے، لیکن کبھی خاندادہ سے نفرت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کے آگے ہر بات چھوٹی لگنے لگی تھی۔ کسی کی اتنی اوقات نہیں جو زرگام خاندادہ کے بچپن کی مانگ کو کسی اور کے حوالے کرے۔ تمہارا نام بچپن سے میرے نام کے ساتھ جڑا ہے اور کوئی مجھ سے جڑی شے پر نظر اٹھائے گا تو ان آنکھوں کو نوچ لوں گا میں۔ وہ چہرے پر چٹانوں جیسی سختی سجا گیا تھا۔ لیکن تم سے محبت تم اس ٹائپ کی نہیں ہو، یو نو۔ وہ تنزیہ مسکراتا اس کا دل چیر گیا تھا۔ اب آپ ایسا نہیں کرتے تھے، آپ اس رشتے کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ اسرا اپنی تازی محبت کا یوں گلا گھونٹتے دیکھ تڑپ رہی تھی اندر سے لیکن باہر سے خود کو مضبوط کر رہی تھی۔ کیسی بے وفائی باربی ڈال؟ تم میرے سامنے میری بیوی کی حیثیت سے کری ہو اور کہ اس سے بھی زیادہ کچھ چاہیے تمہیں تو چلو آج روم سے باہر جانا کینسل کر دیتے ہیں۔ وہ بے باکی سے بولتے اس کی بیوٹی بون پر ٹھہرے تل پر انگوٹھا رگڑنے لگا۔ جب وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی پیچھے ہوئی زرگام کے ماتھے پر بلو کا جال بچھا تھا اس کے جھٹکنے پر واپس اپنی جگہ پر آؤ۔ اس نے اسرا کو دیکھا جو اس کے سامنے کھڑے آنسو بہا رہی تھی۔ آپ کسی اور سے؟ اسرا نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی زبان یہ جملہ پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ واپس اپنی جگہ پر آؤ۔ وہ ایک ایک لفظ چباتا اپنی سابقہ بات پر اٹکا تھا لیکن اسرا کو ڈٹائی کا سامنا کرتے دیکھ اس نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ کو مڑوڑ کر پیچھے کمر سے لگایا تھا جس پر وہ کراہتے آنکھیں مچ گئی تھی۔